باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اولئک اس میں اشارہ بعید، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے۔ ذالک بعید کس کو کہتے ہیں؟ دور کو۔ ذالک وہ ایک، دیٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے اولئک آتا ہے۔ اولئک وہ سب، دوست کے معنوں میں آتا ہے۔ اولئک وہی لوگ ہیں، اعلیٰ، یہ عین والا اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے اور اس کا معنی پاریا اوپر ہوتا ہے، اور الف والا اعلیٰ جو ہوتا ہے یہ اس کا معنی کی طرف ہوتا ہے اور اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ پورے قرآن مجید میں الف والا اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کا معنی کی طرف ہوتا ہے، اور عین والا اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کا معنی پاریا اوپر ہوتا ہے، اعلیٰ پر۔ ہدم، یہ ہدایت، من اردو میں استعمال لفظ کرتے ہیں، من جانب اللہ، من سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے۔ رب، اب دیکھیں یہ ضمیریں غائب کی متصل ملی ہوئی آخر میں آتی ہیں، ہو، ہا، ہما، ہم، ہن، یہ ہر آیت کے اندر کبھی حاضر کی آ جائیں گی، کبھی غائب کی آ جائیں گی۔ ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہم نے۔ رب تو ہمارا ہی لفظ تھا، اگر اس کے نیچے زیر آئی ہے تو اس کے نیچے بھی زیر آ جائے گی۔ ربہی اس سے ایک مذکر کا رب، ربہا اس سے ایک مؤنث کا، ربہما ان دونوں کا رب، ربہم ان سب کا رب، اور ربہن ان سب مؤنثوں کا رب۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اعلیٰ پر، ہدم من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واو، اور اولئک وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، یہ ہم جو ہوتا ہے یہ غائب کی منفصل ضمیریں ہوتی ہیں۔ ہوا وہ ایک مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مذکر دو مؤنث، ہم وہ سب مذکر اور ہن وہ سب مؤنث، اور یہ زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے آتی ہیں۔ ہم المفلحون، مفلحون لفظ کس سے؟ فالام ہا، اسی سے لفظ ہمارا اردو میں لفظ فلاح ہوتا ہے، میم والے کے لیے آتا ہے، اور وانون عربی میں واو والی وانون جو ہے، اور یانون جمع کے لیے آتا ہے۔ تو وانون جمع کے لیے ہے، لفظ کیا ہے؟ فلاح، میم والے کے لیے آتا ہے، اور وانون جمع کے لیے ہے، تو فلاح پانے والے۔ ہم المفلحون یہی کامیاب لوگ ہیں، اور فلاح جو ہے دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیوں کے لیے آتا ہے۔ پھر دیکھ لیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اعلیٰ پر، ہدم من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جن ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید دیا کہ یہ ہے ہدایت پانے کا راستہ، اور اس سے ہدایت کون لوگ پا سکتے ہیں؟ متقی لوگ پا سکتے ہیں۔ اور متقی جو ہے ان کی کیا صفات بتائیں کہ ان پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لانے والے۔ دوسری صفت کیا بتائی؟ کہ وہ نماز قائم کرتے، عملی ثبوت دیتے ہیں۔ تیسری صفت کیا بتائی؟ کہ جو ہے متقی لوگ جو ہیں وہ جو رزق ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے، سارے کا سارا نہیں اللہ نے مانگا، جو دیا ہے اس میں سے جو ہے زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ بھی صدقات نافلہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ سارا مال خود ہی سمیٹ کر نہیں کھا جاتے، وہ جو ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، من ربہم۔ پھر وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا، اور قرآن کے علاوہ بھی جو چیزیں اتری ہیں، اس میں چونکہ جو یہاں پہ تو نماز کا ذکر آیا، حالانکہ روزہ، حج، زکوٰۃ وہ بھی فرض ہے، یہ ہم کہیں گے یہ اس میں نہیں ہے، نہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے جو، وہ ان سب پر ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ وہ یہ جو سارے باقی روزہ، نماز، جو ہے حج، زکوٰۃ، یہ مدینہ میں جا کر جو ہے وہ فرض ہوئی۔ من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور جو ہے پھر آخر پہ کیا ہے؟ وہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی۔ ان سب کو فالو کرنے کے بعد پھر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اس زندگی کے بعد قبر، اور قبر کے بعد پھر وہ اٹھنا اور اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا، پھر اور جنت دوزخ، ان سب چیزوں پر وہ ایمان رکھتے، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح صرف زندگی دنیا کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں جو کام کیا ساری زندگی یہی کام کرتے رہے اور دنیا کے لیے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ گول اورینٹڈ ہوتا ہے، وہ لمبی سوچ رکھتا ہے، جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے لیے، وہ آخرت کو مد نظر رکھ کر اس دنیا کے اندر کام کرتا ہے۔ فلاح جو ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، وہ کامیاب ہوتا ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ فلاح جو ہے عربی میں کاشتکار کو کہتے ہیں۔ کاشتکار جو ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو لیول کرتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، بار بار ہل چلاتا ہے، زمین کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو جس طرح کاشتکار زمین کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، تو مومن فلاح پانے والا کون ہوتا ہے؟ جو قرآن مجید کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہتا ہے کہ یہ ماضی آیا ہے، یہ مضارع آیا ہے، اس کے اوپر مد آئی ہے، یہ زبر آئی ہے، یہ پیش آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے، اس کے اندر وہ جو ہے جس طرح کاشتکار محنت سے کام کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ہل چلا کے وہ کاشتکار آرام سے فصل اس نے بیج دی اور گھر آ گیا اور خود بخود ہی ہو جائے گی۔ جس طرح ہم نے اپنے گاؤں میں بوڑھی اماں سے قرآن مجید پڑھ لیا، پھر دوبارہ ہم نے زندگی گزاری اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن قرآن کو دوبارہ اچھے قاری کے پاس پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح کاشتکار تو ہے فصل بیجنے کے بعد اس میں جڑی بوٹیاں اور پھر جدید ذرائع اختیار کرتے، جیسے جیسے آتے جاتے ہیں جدید ذرائع، جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے تلف کرنے کے لیے دوائیاں زیادہ سے زیادہ، اور جو ہے زراعت کے پیشہ سے متعلقہ لوگ ان سے رائے لیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے ہم سمجھتے ہیں بس ایک دفعہ پڑھ لیا تھا وہ شروع میں، اور اس کو دوبارہ سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس پہ غور کرنے کی، یہ زندگی کا سفر جو ہے یہ 50 60 70 سالہ 80 سالہ ہی ہے۔ آگے کی زندگی لمبی زندگی ہے، جنت کی زندگی یا دوزخ کی زندگی، ہم نے اس کو مد نظر رکھ کر کام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ پہلی 5 آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگلی آیات پر ہم جب پڑھیں گے ہم اس پر پھر ڈسکس کریں گے کہ اس میں جو ہے کس طرح پہلی 5 آیات جو ہے قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگ، اس کے بعد 2 آیات ہیں یہ لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے بعد 13 آیات ہیں اس میں منافقین کا ذکر ہے، وہ جو کبھی ایمان لاتے ہیں اور کبھی نہیں لاتے، ان کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے ہم ڈسکس کریں گے اس میں۔ تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں پیدا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر پڑھ کے اور اس پہ عمل کر کے پھر وہ جو ہے اپنی منزل جنت کو سمجھتے ہیں، ساری زندگی اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔